یہ دنیا ہے جس نے یوسف کو حقیر قیمت پر بیچ دیا، ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا، موسیٰ کو دربدر کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر اٹھائے گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہاری صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعا پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتے۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب بھی نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعا میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل اور دماغ پر پڑی درد کی اس دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لیے ہی پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک خود چل کر آ جاتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سرتابی کرے، اسے دکھ کی بھٹی سے گزار کر، کندن بنا کر۔ اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے، اور جس کو اللہ پاک مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا۔ اللہ پاک کی محبت ہی اصل محبت ہے۔ خود کو رب کی عطا مانگنے والا بناؤ۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہارا، تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، کبھی بے تحاشا خوشیاں، کبھی غم کی شب مسلسل، کبھی ساتھ ہو سبھی کا، کبھی ہو جائے اکیلے، کبھی ہو اداسی پل پل، کبھی کہے مسلسل، کبھی ساتھ ہو دوستوں کا، کبھی محفلوں میں رونق، کبھی بھیڑ میں بھی تنہا، کبھی خاموشی مسلسل، کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل، کبھی رب کو یاد کرنا، تسبیح نماز پل پل، کبھی ایک سجدہ مشکل، اور دنیا میں غم مسلسل۔ یہ زندگی ہے ایک امتحان مسلسل، ایک امتحان مسلسل۔ آپ کو بہت سے مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے بھی جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے۔ یہ سب سے مشکل چیز ہوگی جس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ خود کو کمزور محسوس کریں گے، آپ ہار ماننا چاہیں گے، تکلیف محسوس کریں گے، آپ کو ہر چیز دھوکا لگنے لگے گی، آپ کو کبھی کبھی کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت صبر ایک ایسی سب سے اہم چیز ہے جس کو آپ سیکھ لیں گے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس صبر نہیں ہے، یہ آپ کے اندر بڑھتا جائے گا، اور آپ کو اپنی پوری صلاحیتوں کو بڑھنے دینا ہے۔ آپ یہ سیکھیں گے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں پڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اپنے رب کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ اللہ پر توکل ایسا خوبصورت تعلق
جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصل شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گناہ گار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو، دھتکارتا نہیں ہے، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو، سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے طعنے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو اس شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب پر ایک آواز پر آ جائے گا اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا۔ یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ ہم تو چپ ہیں کہ اندر سے بہت خالی ہیں، اور لوگ ہیں کہ پراسرار سمجھتے ہیں ہمیں۔